ایک مرتبہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے جماعت چہارم ابتدائی اردو سے ایکتا نظم کو۔ اس نظم کے لکھنے والے شاذ تمکینت صاحب۔ سبق نمبر 18۔ وہ پورب ہو یا پچھم وہ پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے۔ وہ پورب ہو یا پچھم وہ پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے۔ ہر بیج خزانہ ہوتا ہے، ہر مٹی سونا ہوتی ہے۔ ہر ساگر امرت ساگر ہے، ہر سیب کے دل میں موتی ہے۔ بکھرے ہوئے تارے لاکھ سہی پر ان کی چمک تو ایک سی ہے۔ وہ پورب ہو یا پچھم ہو پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے۔ سب ایک گگن کے متوالے، سب ایک زمیں کے پالے ہیں۔ سب ایک ہی سورج کی کرنیں، سب ایک ہی چاند کے ہالے ہیں۔ وہ اتر ہو یا دکن ہو، سترنگ دھنک تو ایک سی ہے۔ وہ پورب ہو یا پچھم ہو پھولوں کی مہک تو ایک ہے۔ سکھ ہو تو دل کھل جاتے ہیں، دکھ ہو تو آنکھ بھر جاتی ہے۔ دکھ سکھ کی دنیا ایک ہی ہے، تفریق دھری رہ جاتی ہے۔ پودے تو ہزاروں ہوتے ہیں، ٹہنی کی لچک تو ایک سی ہے۔ وہ پورب ہو یا پچھم ہو پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے۔ بہترین نظم یہ شاذ تمکینت کی۔ ایکتا، ایکتا کہتے ہیں اتحاد اور مل جل کو۔ ساگر کہتے ہیں سمندر کو۔ امرت بولیں گے وہ پانی جس کو پی کر انسان امر ہو جاتا ہے۔ سیب کہتے ہیں ایک قسم کے دریائی کیڑے کا کھول جس کے اندر سے موتی نکلتی ہے۔ گگن آسماں کو کہتے ہیں، یہ ہندی یا سنسکرت کا ورڈ ہے۔ متوالے مست مدہوش، ست رنگ سات رنگ۔ دھنک کوسے قزح، سات رنگوں والی کمان جو بارش کے دنوں پر آسمان پر دکھائی دیتے ہیں۔ آنکھ پھیرانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، روحانسا ہو جانا۔ تفریق بولتے ہیں پھیر کے بھید بھاؤ کو۔ اب غور کرنے کے بعد میں اگر اس پورے نظم کے خلاصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ یوں ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں سماعت کیجیے کہ اردو ایک میٹھی زبان ہے، اس لیے میٹھی ہے کہ اس کے الفاظ بولنے میں آسان اور سننے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اردو کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس میں عربی اور فارسی کے علاوہ ہندی کے بھی میٹھے میٹھے بول شامل ہیں۔ ہندی کے ایسے بہت سے لفظ ہیں جیسے پورب، پچھم، ساگر، امرت، لگن، اتر، دکن، سکھ، دکھ وغیرہ آپ نظم ایکتا میں پڑھ چکے ہیں۔ ان لفظوں میں جو مٹھاس ہے وہی اس نظم کے معنی میں بھی موجود ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ایکتا کا سبق دیا ہے اور پورب پچھم کی مثال دے کر یہ سمجھایا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں مگر ان کے پھولوں کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں، یعنی سارے پھول خوشبودار ہوتے ہیں۔ پورب پچھم کی مثال اس لیے دی گئی کہ یہ دونوں دنیا کے دو کونے ہیں، اس لیے بہت دور ہیں مگر دور ہونے کے باوجود ان کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ساری دنیا کے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی جگہ رہتے ہوں ایکتا کے بندھن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ 4 سوال ہیں، چاروں سوال کے جواب دینے ہیں۔ ان مصرعوں کو صحیح لفظ سے پر کرنا ہے۔ ہر سیب کے دل میں ڈیش ہے، سب ایک ہی چاند کے ڈیش ہیں۔ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں ہر سیب کے دل میں ڈیش ہے، یہاں دیکھیں تو ہر سیب کے دل میں موتی ہے، موتی یہاں پہ لکھنا ہے موتی۔ ان لفظوں سے جملے بنانا ہے۔ خزاں، مٹی، چاند، دکھ، سکھ، تفریق، موتی۔ جیسے کہ خزاں کا موسم آنے والا ہے، کالی مٹی اپجاؤ ہوتی ہے، آج چاندنی رات ہے، احمد دکھ میں ہے، فرید سکھ میں ہے، ہمیں کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرنا چاہیے، کتنی پیاری موتی ہے۔ صحیح لفظ کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط کا نشان یہاں پہ لگانا، صحیح کے آگے صحیح اس طریقے سے لگاتے ہیں اور غلط کا نشان یہ اس طریقے سے لگاتے ہیں۔ تو مہک یہ غلط ہے، خزانہ یہ بھی غلط ہے، سونا یہ صحیح ہے، یہ غلط دونوں۔ ساگر یہ غلط ہے، موتی صحیح ہے، زمین یہ غلط ہے، تفریق یہ بھی غلط ہے، سورج یہ صحیح ہے، آنکھ صحیح ہے، فول
हज़ारों ये भी गलत है, दक्षिण ये सही है। इन तस्वीरों को पहचान कर दो जुमले लिखिए। ब्रैकेट से दो मुनासिब हरूफ चुनिए और उन्हें खाली जगहों में भरकर लफ्ज़ बनाइए, है ना। तो कप हो जाएगा, काप पे मिला करके कप, और लाम पे मिला करके लब हो जाएगा। इसी तरीके से बना देना। नीचे दिए गए नक्शे को जहन में रखिए। शुमाल को उत्तर कहते हैं, मशरिक को पूरब कहते हैं, मगरिब को पश्चिम और जुनूब को दक्षिण कहते हैं। तो दोस्तों, ये एकता नज़्म शास्तम कीनत की आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जमात चहारुम की पूरे वीडियो को मैंने अपने चैनल परवेज़ सलीमी पर एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप लोग एक ही प्लेलिस्ट से पूरे सबक को एक एक करके सुन सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से उर्दू के और मवादे मज़मून को आप सामीन के सामने में मैं पेश करता रहूं। जब तक कि आप अपना और अपने फैमिली का रखें ख्याल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।